ایک سنت کے چھوٹ جانے پر اس کے غم میں 40 سال تک اشک ندامت بہاتے رہے، روتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام اس اللہ کے ولی نے اپنے عمل سے اس لیے دیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک سنت کے چھوٹ جانے پر مجھے کتنا غم ہے، 40 سال تک روتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک سنت کے چھوٹ جانے پر 40 سال تک وہ اللہ کا ولی روتا رہا، مگر ہم اپنے سینے کی طرف، اپنے گریبان کی طرف جھانک کر دیکھیں، ہماری نماز فجر اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ تو سنت ہے، وہ تو سنت ہے۔ یہ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب و عشاء، اگر ہماری ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہم روتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اگر ہمارے گھر سے تھوڑا سونا غائب ہو جائے یا ہماری بائک غائب ہو جائے، ہماری کار کسی چور نے چرا لیا، ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں اس کی تلاش میں۔ کبھی پولیس کے پاس جاتے ہیں اس کی تلاش میں، کبھی اس روڈ کی طرف، کبھی اس روڈ کی طرف جاتے ہیں، کسی سے فون کرتے ہیں، جب تک کار مل نہیں جاتی ہے پریشان رہتے ہیں، اور یا تو 2-4-6 مہینے کے بعد ہم اس بات کو بھولتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح کوئی پریشانی آ گئی تو ہم پریشان رہتے ہیں، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری کار، ہماری بائک کا کھو جانا، ہمارے پیسوں کا کھو جانا یقیناً ہمارے لیے ایک برا وقت ہے، مگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا سب سے بڑی خرابی اور بربادی۔ ہم سے کبھی نماز چھوٹنے نہ پائے اس بزرگ کا وسیلہ غوث پاک کی محفل میں، بولو سبحان اللہ، پیران پیر کی محفل میں اگر کوئی بے نمازی آتا تھا تو نماز کا پابند بن کر جاتا تھا، یہ عہد کر کے اٹھتا تھا اب تک تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے پیر، آپ کے پیر، بڑے پیر روشن ضمیر اس محفل میں بیٹھنے والوں کو یہ پیغام دیتے تھے، اے لوگوں، کبھی اللہ کے رسول کا پیغام سناتے تھے، کبھی صدیق اکبر کا پیغام سناتے تھے، کبھی فاروق اعظم کا، کبھی عثمان غنی کا، کبھی حیدر کرار کا، کبھی کربلا والوں کا پیغام سنا کر بے نمازیوں کو نماز کا پیغام، شرابیوں کو شراب سے نفرت، جوا بازوں کو جوا سے نفرت، اور جو بیکار بیٹھ کے پھرتے تھے انہیں دینداری کی تعلیم دیتے تھے۔ پیران پیر کی محفل میں اگر کوئی شرابی آتا تھا میرے پیر کی بارگاہ میں آ کر وہ شراب سے توبہ کر کے جاتا تھا، حضور میں نادانی میں یہ بری حرکتیں کرتا تھا، یہ برا کام کرتا تھا، مگر میں آپ کو گواہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اب سے میں شراب نہیں پیوں گا۔ شرابی یہ عہد کر کے اٹھتا تھا، مگر اس محفل پاک میں تو میرے نمازی بھائی آئے ہیں، یہ پیغام میں آپ کو نہیں، مگر ہاں برگے حنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، برگے حنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ سمجھے؟ میرا قریبی حلقہ تو سمجھ گیا ہے، مہندی کے پتے میں عاشق اپنے درد دل کی بات لکھتا تھا، مہندی کے پتے میں عاشق اپنے درد دل کی بات، اپنی داستان، اپنے قصے لکھتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں مہندی کے پتے میں کیوں درد دل کی بات لکھتا ہے؟ تو عاشق کہنے لگا، ارے سمجھا نہیں، میں اپنے معشوق تک، اپنے محبوب تک نہیں پہنچ سکتا، ان مہندی کے پتوں میں میں درد دل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرا محبوب یہ مہندی کا پتا استعمال کرے گا تو میرے درد دل کی بات محبوب کے ہاتھوں تک پہنچ جائے گا۔ جی اسی لیے شاعر نے کہا ہے، ہاں تو حضرات، تو میں درد دل کی بات اس عاشق نے مہندی کے پتوں میں لکھا تھا اور میں آپ کے دلوں میں اتار رہا ہوں، بولو سبحان اللہ، آپ کے دلوں میں اتار رہا ہوں۔
مطلب ان کا مقصد محبوب کے ہاتھ میں مہندی کے پتوں کے ذریعے درد دل کی بات پہنچے گی اور آپ کے دل میں اتار رہا ہوں تاکہ یہ پیغام آپ جا کر انہیں سمجھائیں جو آپ کا قریبی دکان کے بازو والا گھر کا بازو والا شراب پیتا ہے نماز نہیں پڑھتا آپ کا رشتہ دار یہ پیغام آپ جا کر انہیں سنائیں جی بڑھ کے ہی نہ تو لکھتا ہوں درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہماری جتنی طاقت ہے ہم اپنی طاقت کے حساب سے پرواز کرتے ہیں. سائیکل والا اپنی سائیکل کی اسپیڈ سے سواری کرتا ہے نا. سائیکل والا بائک کے پیچھے جا سکتا نہیں جا سکتا. بائک والا کار کے پیچھے نہیں جا سکتا. اگر جائے گا تو اس کی جان کو خطرہ. کتنی دور جا سکتا نہیں جا سکتا. بائک والا کار والا ہیلی کاپٹر کا مقابلہ کر سکتا یہ روڈ ہی کے ذریعے جا سکتا ہے آن روڈ ہی جا سکتا ہے وہ تو ہوا میں اڑے گا. یہ ہیلی کاپٹر ہوائی جہاز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر قربان جاؤ میرے غوث پاک پر قربان جاؤ میرے خواجہ غریب نواز پر. میرے خواجہ غریب نواز میرے غوث پاک کی پرواز ایسی تھی ان کی پرواز ایسی تھی نہ سائیکل کا نہ بائک کام آتی نہ کار کام آتی نہ ہیلی کاپٹر نہ ہوائی جہاز. میرے غوث پاک بغداد میں رہ کر اگر تقریر فرماتے تھے تو دنیا کے اس کونے میں آپ کا عاشق آپ کی تقریر سن لیتا. اب ہم لوگ علماء کی تقریر یا ہماری ہو رہی ہے کتنی دور تک لوگ سن رہے ہیں. یہ محفل والے وہ بھی مائک کے ذریعے تو آپ بہت بار سن چکے ہیں کہ میرے غوث پاک جب تقریر فرماتے تھے اس زمانے میں یہ نہر کے ساؤنڈ ہوتا تھا نہ شاہجہاں ساؤنڈ ہوتا تھا نہ یہ ساؤنڈ ہوتا تھا نہ وہ ساؤنڈ ہوتا تھا. کوئی مائک نہیں ہوتا تھا ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا. مگر خدا نے غوث پاک کی زبان میں وہ طاقت وہ قوت وہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ یہ تو 200-400 کا مجمع ہے 1 لاکھ کے مجمع میں میرے پیر جب تقریر فرماتے تھے سامنے والا جیسا سنتا تھا پیچھے والا ویسا. وہاں نہیں تھے آر کے والے نہیں تھے جی. مگر ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. یہ تو 1 لاکھ کے مجمع میں 50,000 کے مجمع میں 70,000 کے مجمع میں پیر کی تقریر بغیر مائک کے پہنچ جاتی تھی آواز پہنچ جاتی تھی. یہی نہیں بلکہ میرے پیر بغداد میں بیٹھے رہتے تھے. ہمارے غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کر تقریر فرماتے تھے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی آپ کا خلیفہ وجےواڑہ میں بیٹھا ہے کوئی خلیفہ حیدرآباد میں بیٹھا ہے کوئی خلیفہ چنئی میں بیٹھا ہے کوئی خلیفہ کلکتے میں بیٹھا ہے. مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں اس علاقے کے شہروں کے اتنے نام مجھے نہیں معلوم صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی 500 کلومیٹر دور ہے غوث اعظم کی محفل سے کوئی 1000 کلومیٹر دور ہے کوئی 200 کلومیٹر دور ہے. تو آپ کے جتنے خلفاء تھے جتنے شاگرد تھے جب غوث اعظم کی محفل لگتی تھی تقریر اور خطاب کا
सिलसिला शुरू होता था माचावरम मस्जिद इब्राहिमिया के सामने दरगाह के बाजू में जलसे का इनेकाद। तो ये जलसे वाले कमेटी वाले 1 महीना पहले ही मुझसे राब्ता कर रहे हैं, आने वाले हजरत कारी निसार साहब से, हमारे उलमा से, सिस्टम वाले, माइक सिस्टम वाले से और शामियाना वाले से, और आप सबों से ऐलान लिखकर मस्जिद में ऐलान करवा रहे हैं कि फला तारीख को बाद नमाज मगरिब मस्जिद इब्राहिमिया के सामने दरगाह शरीफ के बाजू में जश्न गौसुल वरा मनाया जाएगा, जश्न गौसुल वरा मनाया जाएगा। ये कहाँ के हद तक? ये मस्जिद इब्राहिमिया के हद तक। मगर कुर्बान जाओ, हमारे पीराने पीर गौसे आजम की जब महफिल लगती थी तो साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं थी, शामियाना की जरूरत नहीं थी, कुर्सियों की जरूरत नहीं थी। हजरत गौसे आजम बैठते और आपके मुरीदीन मिट्टी ही में बैठ जाते थे। और ये तो आपके जलसे का, मगर इस मस्जिद इब्राहिमिया का क्या कोई ब्रांच आज जलसा भी हो रहा है? कोई ब्रांच जलसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ यही हो रहा है। अलबत्ता आज के इंटरनेट ने एक दरवाजा खोला है, आज के इंटरनेट ने एक दरवाजा ये खोला है कि इस प्रोग्राम को लाइव किया जाता है। प्रोग्राम मछलीपट्टनम में होता है, पढ़ने वाले सुन रहे हैं, प्रोग्राम यहाँ होता है, विजयवाड़ा वाले सुन रहे हैं, जो उससे जुड़ा हुआ है सब कोई सुन रहे हैं। मगर कुर्बान जाओ, गौसे पाक के जमाने में कोई इंटरनेट नहीं था, कोई लाइव प्रोग्राम के लिए ऐसा स्मार्ट मोबाइल या लैपटॉप का इंतजाम या कंप्यूटर का इंतजाम नहीं था। फिर भी अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौसे पाक बगदाद में तकरीर जमाते थे। आपका मुरीद 200 किलोमीटर दूर खुरासान में महफिल जमाता था, इराक के दूसरे शहरों में 500 किलोमीटर दूर आपका कोई खलीफा रहता। बैठ जाओ हमारे पास, आज गौसे पाक की तकरीर होगी, वहाँ 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर एक हल्का बनाते थे कि ताकि लाइव प्रोग्राम वहाँ से टेलीकास्ट किया जाए, नशर किया जाए। गौसे पाक बगदाद की सरजमीन पर तकरीर करते थे और आपके खुलफा अपने अपने मुरीदीन को लेकर बगदाद से 1000, 500, 200 किलोमीटर दूर एक हिसारे काबरी खींचकर जितने मुरीदीन को बिठाते थे, सामने वाला गौसे पाक की तकरीर जैसा सुनता था, 1 लाख का मजमा जैसा सुनता था, 1500 किलोमीटर दूर उनके खुलफा अपने मुरीदीन को लेकर तकरीर वैसा ही सुनते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत